شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی نازک اور موجودہ دور کا ایک ٹرینڈنگ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جادو کے حوالے سے۔ یہ کہانی ہے ایک شادی شدہ جوڑے کی جنہوں نے اپنی آپ بیتی خود سنائی کہ ان پر جادو کیا گیا، ان پر اولاد کی بندش کی گئی، لیکن انہوں نے اس کا حل اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا، اور ایسا حل کیا کہ جادوگر کی جان پر بن آئی۔ ناظرین، میں بس اتنا کہوں گی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس جوڑے کی کہانی۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا۔ کوئی بھی عمل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا تو جادوگر اس جادو کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اول تو ان کی بیوی کے ہاں حمل ٹھہرتا ہی نہیں تھا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے 9 ماہ پورے ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی با کردار 5 وقت کے نمازی تھے، بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا، علاج کرایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے بہت مشہور تھے، اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ وہ 1 منٹ کے اندر سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت عطا کیا تھا۔ اب یہ صاحب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس باعمل بزرگ نے فرمایا کہ یہ کسی عام زوراور جادوگر کا وار نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر ہے، اس کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ اب صاحب چونکہ مجبور تھے، اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی قسم کا خبیث العین ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے، فوراً اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگ کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹھا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو، آ گیا جادو کا ڈسا ہوا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ صاحب اس جادوگر کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا، اور وہ خبیث جادوگر خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گیرا جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا، اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے، اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے، اپنے رب کو پکار کر کہا، یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دفتن دل میں القاء ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤس 3 سے کیا تھا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت سے کیا تھا، اور وہ جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤس 3 سے یہ جادو توڑا تو میں بھی ماؤس 3 ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا، اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر ماؤس 3 اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے، وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی، اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے، کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا کیوں نہ بی بی کی خبر لے لوں۔
گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا، فرمانے لگے کہ بھلی مانس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی، دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث جادوگر مسجد میں داخل ہوا۔ آتے ہی پیروں میں گر کے معافیہ مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیہ مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ وجہ پوچھی، کہنے لگا آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا۔ روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے 41 دن مسلسل عمل کو جاری رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے، اور بندش بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ سو پیارے ناظرین، اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق خود ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی مشکل نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں، ایسا کوئی جادو نہیں جس کا حل نہ ہو سکے۔ بجائے در بدر ذلیل و خوار ہونے کے اپنا حل خود کیجیے، کسی کو بھی اپنی زندگی سے کھیلنے مت دیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔